الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي في الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد صلات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں مختلف موسموں میں ان کے تغیرات میں جینا، رہنا، بسنا سکھایا ہے، اور اسی طرح ہمارے دل کے موسموں پر بھی اسی کا اختیار ہے. وہ جب چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے، ہدایت کی طرف موڑ دیتا ہے. اسی سے دعا اور درخواست کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف موڑے رکھیں. درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ہمارا عنوان اتباع وحی چل رہا ہے. آج اس کا ایک اختتامی پہلو ہے. بات تو اور بھی کی جا سکتی ہے، لیکن کسی موضوع کو ایک بنیادی چیزوں کے ساتھ ذکر کرنا
اس اختتامی پہلو سے مراد یہ ہے کہ اصل میں وہ بنیادی چیزیں ہم نے ذکر کر دی کہ جن کو سن کر، جن کو پڑھ کر یا جان کر اگر کوئی شخص اس عنوان سے واقف ہو جائے تو انشاءاللہ وہ اپنے رویے کو ایک ایسا رویہ بنا سکتا ہے جس سے اتباع وحی آسان ہو۔ وحی کی اتباع کرنا اس لیے بھی لازم ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کی تابعداری کرنا، اس کے مطابق ہو جانا، یہ وہ بنیادی تقاضا ہے جو اللہ انسان سے کرتا ہے۔ اور اسی پر اللہ کا وعدہ ہے، اور ابتدائے ازل سے یہ وعدہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اتارا جا رہا تھا اور ان سب کے ساتھ ہم سب بھی یہاں آ رہے تھے، تو یہ واضح کیا گیا کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی، میں اس کو اتاروں گا، میں اس کو نازل کروں گا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، میری بھیجی ہوئی اور اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق اگر اتباع کریں گے، اس کے تابع رہیں گے، اس کی بات کو سمجھیں گے، سرکشی کا، نافرمانی کا رویہ اختیار نہیں کریں گے، تو یہ وعدہ بھی ساتھ ہی ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، نہ تو دنیا میں کوئی خوف اور غم ہوگا، اور نہ ہی اپنے کیے پر آخرت میں کسی طرح کا غم ان پر طاری ہوگا۔ اور یہ اتنا بڑا وعدہ ہے کہ اگر اس وعدے کی حقیقت کو انسان جان لے اور سمجھ لے تو اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی بازی پر لگا دے، کہ جب اسے یہ یقین ہو کہ اس کے بعد نہ تو اللہ اس سے ناراض ہوگا، نہ اسے اکیلا چھوڑے گا۔ یہی وجہ ہے اور یہی سبب ہے کہ جس شخص کو بھی یہ یقین آ جائے اس کے لیے وحی کے اتباع آسان ہو جاتی ہے، اور جسے یہ یقین نہ آئے اس کے لیے وحی کی اتباع مشکل ہوتی ہے۔ اور پھر وحی کی اتباع کے اس آخری پہلو میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیگر رکاوٹوں کا ہم نے ذکر کیا گزشتہ خطبات میں، اور میں ضرور یہ چاہتا ہوں، یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں آپ سب احباب کو، کہ ان خطبات کو خاص طور پہ ایک مرتبہ ضرور اپنی فیملی، اپنے خاندان کو بٹھا کر ضرور سنوائیں، اپنے بچوں کو خاص طور پہ سنوائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیٹیوں کو سنوائیں، تاکہ نت نئے فتنوں سے اور نئی آزمائشوں سے ہمارا جو سامنا ہوتا ہے، ہم اس بنیادی فکر کے ساتھ جڑے رہیں۔ اعمال کی کوتاہی، کمی، خامی یقیناً ہم میں موجود ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے، آپ عقیدے کے اعتبار سے اگر غلط جگہ پہ نہ ہوئے تو اللہ کے فضل و رحمت کی بہت ساری امیدیں انشاءاللہ وابستہ ہیں۔ سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی رکاوٹ اتباع وحی میں، کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ بیرونی رکاوٹیں بڑی ہیں، دوسرے لوگوں کے نظریات رکاوٹ ڈالتے ہیں، دوسروں کا لب و لہجہ رکاوٹ ڈالتا ہے، فتنہ رکاوٹ ڈالتا ہے، لیکن میری نظر میں سب سے بڑی رکاوٹ خواہشات کا تابع ہونا، خواہشات کے تابع ہو جانا، یہ اتنی بڑی رکاوٹ ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو حق کو سمجھنے کے باوجود بھی اس پر عمل پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ اپنی خواہش کے تابع ہیں۔
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہماری بڑی رہنمائی کرتی ہے. آپ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ وہ اپنی خواہشوں کو اس کے تابع نہیں کرتا جو میں لے کر آیا ہوں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خواہشات کو تابع کرنا یہ بڑا امتحان ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان جہاد سے واپسی پر شہر میں داخلے سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم جہاد اصغر سے اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں. یعنی ہمیں اپنی رہائش گاہوں پر، اپنے بازاروں میں، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے امن و سکون کی زندگی میں جس بات کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے یا جس رکاوٹ کا سب سے بڑا عمل دخل ہوتا ہے ہمارے اعمال پر، وہ ہماری خواہشات ہیں، ہماری خواہشات نفس ہیں. بہت سے بات ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ حدیث ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ سنت ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ حکم ہے، اس کے باوجود ہم نہیں کر پا رہے ہوتے یا نہیں کر رہے ہوتے. سبب کیا ہے؟ ہماری خواہشات نفس. ہم مانتے ہیں اس طرح سے شادی ہونا چاہیے لیکن ہم ویسے نہیں کرتے. ہم مانتے ہیں کہ اس طرح سے مرنے والوں کی آخری رسومات ادا ہونا چاہیے لیکن ہم ویسے نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی زندگی گزارنا چاہیے لیکن ہم نہیں گزارتے. آپ کسی بھی عورت سے، کسی بھی مرد سے، ابھی مرد یہاں موجود ہے، ابھی تھوڑی دیر میں حال بھر جائے گا، سب سے پوچھ لیجیے، جو بھی داڑھی نہیں رکھتا، جو بھی داڑھی نہیں کٹواتا، جو بھی سنت کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہتا، جواب اس کے پاس بھی نہیں ہے. حدیث کے مقابل حدیث سنے گا، ہاں ٹھیک ہے آپ صحیح کہتے ہیں، حدیث بھی صحیح کہتی ہے. پھر پوچھیں کہ آپ پھر اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ وہ بس جی میں عمل کر لیتا ہوں. کیوں نہیں کرتا؟ اس سے پوچھئے، تنہائی میں جواب آپ کو شاید آپ کے سامنے نہ دے سکے، لیکن تنہائی کا جواب یہ ہوگا کہ یار ابھی فلاں بات ہے، ابھی فلاں رکاوٹ ہے. اور سب سے بڑی اصل میں رکاوٹ آپ کی خواہش نفس ہے، آپ کے من کی دنیا ہے. عورتوں سے پوچھیں جو پردہ نہیں کرتی، جواب نہیں ہے کسی کے پاس، جواب نہیں ہے. جواب آخرکار صرف اور صرف اپنی خواہش کے تابع ہونا ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جو میں لے کر آیا ہوں جب تک اپنی خواہشوں کو اس کے تابع نہیں کرتا اس وقت تک ایمان کا سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا ہے. جب تک اپنی خواہشوں سے پیچھے نہیں ہٹتا. نبی کی بات آ جائے پھر خواہش، نبی کی بات آ جائے، ہم کہتے ہیں نبی کی بات آئے امام کا قول نہیں چلتا، نبی کی بات آ جائے حکومت کی بات نہیں چلتی. یہی ہے بھائی عقیدہ ہمارا. کیوں بھائی؟ اور یہی عقیدہ ہے. حاکم وقت کی بات نہیں چلے گی، رسول اللہ کی بات چلے گی. امام کا قول نہیں چلے گا، رسول اللہ کی بات چلے گی. کسی کا فہم و تدبر نہیں چلے گا، کسی کا خیال نہیں چلے گا، رسول اللہ کی بات چلے گی. تو جناب آپ پر جب اللہ کے رسول کی بات ثابت ہو جائے، واضح ہو جائے، حدیث صحیح ہو، سنت واضح ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ کیوں نہیں مانتے؟ اگر آپ اپنی خواہشات کے غلام نہیں ہیں تو پھر تسلیم کیجیے. اور خواہشات کا تابع ہونا اتنا بڑا معاملہ ہے، اتنا بڑا معاملہ کہ اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے میرے حبیب آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا اور معبود بنا لیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ شخص جاہل ہو. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو اس کے علم سمیت گمراہ کر دیا ہے. وہ شخص جو اپنی خواہشات کو اپنا امام بناتا ہے، اپنی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے، اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے. بتائیے نا مجھے کیا ہے آج کی زندگی میں اس کی لذات کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے. کچھ
کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک دوست نے اچانک شام کو فون کیا اور کہا تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ پشاور جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ وہاں سے کھانا کھانے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کی کہ بھائی میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک کھانا کھانے کے لیے 500-700 کلومیٹر کا سفر کروں، لیکن لوگ جا رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ۔ یہاں سے دبئی جا رہے ہیں شاپنگ کرنے، دبئی والے یورپ جا رہے ہیں شاپنگ کرنے۔ کیا کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دبئی سے کپڑے نہیں خریدنے چاہیے، گئے ہیں تو خرید لیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ اور کئی تو ایسے ہیں ماشاءاللہ وہ عمرہ کرنے کے لیے کم جاتے ہیں، خریداری کرنے زیادہ جاتے ہیں، ارادہ کرتے۔ بتائیے ایسے ارادوں کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک آدمی، ایک عورت آج جس طرح سے اپنی خواہشات کے تابع، غلامی میں خواہشات، سیدنا عمر تو کبھی کبھی اپنے بچوں کو اس لیے گوشت نہیں کھانے دیتے کہ تم اپنی خواہش کے تابع اور غلام ہو جاؤ گے۔ بازار میں کھڑے بیٹے کو گوشت خریدنے جا رہا ہے، واپس بلایا، چلو۔ کیوں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارا دل چاہ رہا ہے تو تم کھانے کے لیے وہی ڈھونڈنے لگ جاؤ۔ یہ ہماری تربیت میں شامل نہیں ہے۔ ہم اپنی خواہشات کے تابع، یہ تو کھانے کی بات ہو گئی، ویسے عمرہ، گھر بنانے، لینے، حاصل کرنے، دنیا، معاملات، گاڑی، ہر چیز کے اندر خواہش ہماری اس قدر ہم پر حاوی ہے، اپنی خواہش کی غلامی میں ہم چاہے قرض اٹھائیں، ہم چاہے مشکل میں پڑیں، ہم چاہے کوئی اللہ کی حدود کو توڑیں، اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ یہ جو چیز ہے وہی کیا چاہتی ہے؟ وہی کا پیغام کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم۔ ٹھیک ہے چلو، جو لازمی جائز خواہشات ہیں اس سے منع نہیں کیا، لیکن جب تم اس قدر غلامی کرتے ہو تو پھر اللہ رسول کا پیغام آتا ہے تم اپنی خواہش پہ قربان کر دیتے ہو۔ جب اس طرح کا پیغام آتا ہے نا، اس طرح کی پرورش ہوتی ہے، اپنی خواہشات کے تابع ہونا سکھایا جاتا ہے، خواہشات کو پورا کرنا سکھایا جاتا ہے، تعلیم وہ دلوائی جاتی ہے جو خواہشات کی تکمیل میں آپ کے معاون ہو، ہنر وہ سکھایا جاتا ہے جو آپ کو وہ سب کچھ فراہم کر دے، کاروبار وہ فراہم کر دے جو آپ چاہتے ہیں۔ تو یہاں ہونا اور یہاں ہو سکتا، ایسا ہونا کوئی نہیں یہاں پر۔ ایک خواہش تو اس کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور کبھی ختم ہوں گی، پوری کس کی ہوں گی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، پھر اس پر استقامت دکھائی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پر فرشتوں کی جماعتوں کو اتارے گا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ آگے کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ یہ پوری وہاں ہونی ہے اور صرف انہی کی ہونی ہے جہاں جنہوں نے یہاں اپنی خواہشات پر اگر حدیث آ گئی، سنت آ گئی، سیرت آ گئی، رب کا پیغام آ گیا تو انہوں نے قربانی دے دی۔ اب فجر کا وقت ہو، اذان ہوتی آج کل، حالانکہ بڑی لمبی رات، اور ائمہ حدیث کہا کرتے تھے، تابعین کہا کرتے تھے یہ تو غنیمت کی راتیں ہیں نا، نیند بھی پوری ہوتی ہے اور نماز کا موقع بھی مل جاتا ہے، آدمی اگر پڑھنا چاہے تو تہجد بھی پڑھی جا سکتی ہے، راتوں کو کھڑا بھی ہوا جا سکتا ہے۔ لیکن ساری رات جاگنے والا جب سویا ہے، آج کا انسان، آج بڑے شہروں میں رہنے والا، آج بڑے شہروں میں رہنے والا مسلم نوجوان، فجر کی اذان ہوئی تو اور زیادہ بستر کو لپیٹ لیتا ہے کہ اب تو سونے کا وقت ہوا ہے۔ اصل میں پتہ چلا اب ادھر سے رب کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح،
الصلاۃ خیر من النوم، اور ادھر وہ سویا ہوا ہے اور سونے کی مزید کوشش میں ہے، بلکہ کئیوں نے تو کام چھوڑے اور سو گئے کہ اب سونے کا وقت آیا ہے۔ خواہشات کے تابع ہیں، اگر خواہش کے تابع نہ ہوں تو اب اس طرح کے موسموں میں جب پانی ٹھنڈا ہو، راستے تاریک ہوں، ان موسموں میں آنے والا، تاریکی میں چل کر مسجد میں آنے والا ایک ایک قدم پر جو اجر حاصل کرتا ہے، جیسے وہ ٹھنڈے پانی پر اپنے ہاتھ اپنے پیش کرتا ہے، ادھر ٹھنڈا پانی ہاتھوں پہ گرتا، ادھر سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان موسموں میں، ٹھٹھرتے موسموں میں سبب کیا ہے؟ اس نے خواہش کو چھوڑا ہے، خواہشات کی غلامی سے نکلا ہے، اور صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا۔ ورنہ دوسری طرف جو اپنی خواہشات کے تابع ہوئے، اپنی مرضی کا دین گھڑنے والے، اپنی مرضی کا دین بنانے والے، اللہ کہتا ہے ان سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ سے، اللہ پر بھی جھوٹ باندھا، اللہ پر بھی اعتراف باندھا، صرف اپنی خواہشات کی تابعداری میں۔ کہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عجیب و غریب نظریات جوڑے، کہیں عیسیٰ کو رب کا بیٹا بنایا، مریم کو رب کی بیوی بنایا، فرشتوں کو رب کی بیٹیاں بنا دیا۔ یہاں کتنے ہیں، یہاں آپ کے ملکوں میں، شہروں میں رہنے والے کتنے ہیں جو اپنی خواہشات کے تابع اللہ کی صفات کو غیر اللہ میں، ما سوى اللہ میں بانٹنے والے، اپنی خواہشات کے تابع کتنے، بے شمار۔ اللہ کہتے ہیں ان سے بڑا ظالم کون؟ اپنی خواہشات کے اس جنگل میں، اس میدان میں، اس دشت میں بھاگنے والے آخرکار اللہ کی صفات بھی ما سوى اللہ کو دیتے، اپنے آپ کو ہی خدا سمجھ لیتے، اپنے آپ کو ہی معبود بنا لیتے کہ جو میں چاہتا ہوں اس کے مطابق جینا ہوں۔ حالانکہ مومن کا کام کیا ہے؟ وہ اپنی خواہش پر اپنے رب کی اس بات کو، اس حکم کو نافذ کرتا ہے۔ اور کتنے ساری ایسی احادیث، واقعات، نبی کریم علیہ السلام آپ نے یہ بات سنی ہوگی، اللہ کے رسول علیہ السلام بیت اللہ کے بارے میں ارادہ کر چکے تھے، اور یہ روایت ہے بخاری شریف کی۔ ابو وائل کہتے ہیں میں شیبہ کے ساتھ بیت اللہ میں، کعبہ میں، یعنی اطراف کعبہ میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! تو شیبہ نے مجھ سے کہا کہ یہاں بیٹھے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارادہ کیا اور مجھ سے کہا کہ میں کعبہ کے اندر جو خزانے ہیں، جو سونا چاندی ہے، جو مشرکین نے اندر دفن کیا ہوا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو نکالوں، میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ مشرکوں نے جمع کیا ہوا، انہوں نے حفاظت کے لیے جمع کیا ہوا، قومی کمائی کو ایک خزانے میں بیت اللہ کے اندر، تاکہ وہ باہر چوری ہو سکتا ہے، یہاں محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر! تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ فرمایا، تو حضرت شیبہ کہتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین، آپ کے ساتھیوں نے تو ایسا نہیں کیا۔ ساتھیوں سے مراد کون ہے؟ نبی مکرم علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر، یعنی آپ سے پہلے آپ کے ساتھی۔ بھئی ان کے زمانے میں بھی یہ خزانہ موجود تھا، انہوں نے تو نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ حاکم وقت ہیں، آج کے حاکم چاہتے ہیں لاہور میں، پنجاب میں بسنت ہو، اس کے لیے عجیب و غریب مذاکرہ خیز مذاق پر مبنی ایک نوٹیفیکیشن نکال دیتے ہیں، جی ہم پتنگ پہ QR کوڈ لگا دیں گے۔ عقل کے اندھو، پتنگ تو کسی کا گلا نہیں کاٹتی، ڈور کاٹتی ہے، ڈور پہ کیا لگاؤ گے؟ کون دیکھے گا؟ کہاں رہو گے تم؟ لوگوں کے جوان بچے اسی ملک میں، اسی شہر میں مرے، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوئی اور کسی کو سزا نہ ہوئی۔ خواہشات کے غلام ہے، لہذا بس جو حکم میں آئے ادھر دیکھیے۔ اور ایسے موقعوں پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب جب ہم ان بونوں کو دیکھتے ہیں ہمیں عمر یاد آتے ہیں، ہمیں عمر یاد آتا ہے۔ کیا کمال کا حاکم تھا، کیا اصول دے گیا ہے۔
حالانکہ جو خزانہ نکالنا ہے اپنے استعمال میں لانا، کس پر خرچ کرنا ہے؟ مسلمانوں پہ، عام لوگوں پہ، عامت الناس پہ۔ وہ تو اپنے لیے اتنا سا لیتا ہے جتنا ایک مزدور سب خرچ کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود جب ساتھی نے کہا امیر المومنین آپ کے ساتھیوں نے ایسا نہیں کیا، آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ اور جب جیسے ہی آپ کو نبی پاک اور ابو بکر کا عمل یاد کروایا گیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنی خواہش کو، اپنے ارادے کو ترک کر لیتے ہیں فوراً۔ اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں ایک روایت پیش کی ہے، وہ فرماتے ہیں یہ خواہش اللہ کے رسول نے بھی کی تھی اور سیدہ عائشہ سے کہا تھا۔ دو باتیں ارشاد فرمائی تھی، ایک کہ میرا جی چاہتا ہے میں حتیم کو بیت اللہ کا حصہ بنا دوں، حتیم کو، یہ جو آج آپ وہ جو دائرہ سا دیکھتے ہیں، نیم دائرہ سا، یہ جو باہر جگہ ہے، اسی لیے وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اب انہوں نے کوئی ترتیب لگا دی ہے کیونکہ جس نے حتیم میں نماز پڑھی گویا اس نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی۔ حتیم کو میرا جی چاہتا ہے میں حتیم، کیوں؟ حتیم بیت اللہ کا حصہ تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد شباب میں، جب آپ 24-25 سال کے تھے اور جب وہ جھگڑا ہوا بیت اللہ کے اندر حجر اسود کو نصب کرنے والا، معروف واقعہ ہے، یہ آپ کی جوانی میں بنایا گیا، بیت اللہ بنایا گیا، قوم نے حق حلال کی کمائی جمع کی۔ ویسے کمال ہے، شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن حلال اور حرام کی تمیز ضرور کرتے تھے، حلال اور حرام کی تمیز کرتے تھے۔ رب کا گھر بنانے کے لیے حلال لے کے آتے تھے، حلال پہ پہنچاتے تھے، حلال دیتے تھے۔ اللہ اکبر، حرام کروڑوں میں دے دیا جائے تو اللہ کا گھر بنانے کے باوجود بھی کوئی فائدہ ہوتا؟ حلال لاتے تھے، حلال لائے، کم پڑ گیا، چھت ڈالنے کے لیے مطلوبہ سرمایہ نہیں تھا، لہذا انہوں نے وہ لائن بنا کر اس کو باہر چھوڑ دیا، اور باقی والے پہ جو موجودہ آج بھی آپ کے سامنے بیت اللہ ہے، یہ اصل میں انہی بنیادوں پہ وہی چھت ہے، بعد میں کئی دفعہ بنا لیکن کسی نے اس کو شامل نہیں کیا۔ وہ ایک دفعہ اگر شامل ہوا بھی تو واپس اپنی حالت میں بحال ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی خواہش کی، ارادہ کیا کہ میں اس کو شامل کر دوں، لیکن آپ نے کیوں نہیں کیا شامل؟ ساتھ ہی آپ نے فرمایا میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اس کے اندر جو دفن خزانے ہیں وہ لوگوں پہ تقسیم کر دوں، نکال دوں۔ بیت اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اس کے اندر سونا چاندی جمع کیا جائے؟ بیت اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ آج بھی اس کے اندر ایسے برتن موجود ہیں۔ اگر بیت اللہ کے اندر سونا چاندی دفن نہیں کرنا چاہیے تو یہ جو ہمارے ہاں جگہ جگہ بننے والے مزارات پہ جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ جمع کیا جاتا ہے، کیا خیال ہے؟ کیوں نہیں نکالے آپ نے؟ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا اگر تیری قوم ابھی ایمان میں نئی نہ ہوتی، اگر تیری قوم ابھی نئی نہ ہوتی، اگر ابھی انہوں نے کفر تازہ نہ چھوڑا ہوتا تو میں یہ کام کرتا، میں حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر کے چھت ڈالتا، اس کا خزانہ نکال کے لوگوں کو تقسیم کر دیتا۔ آپ نے نہیں کیا، تو جب رسول اللہ نے نہیں کیا، اور یہی بات حضرت عمر کے سامنے پیش کی گئی ہے، طاقتور ترین حاکم بھی اللہ کے نبی کی بات سن کر لوگوں کے لیے کیا جانے والا ایک کام بھی درست ہے، صرف اس لیے اپنا ارادہ چھوڑ دیتا ہے، اس لیے اپنی خواہش چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا ہے۔ مثال ہے، مثال۔ آج ہمیں سمجھ نہیں آتی بات، وہ اپنی خواہشات کو رسول اللہ پر قربان کرتے تھے، آپ کی بات پر قربان کر دیتے تھے، آپ کے حکم پر قربان کر دیتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بات ہے، ان کی ایک بیوی ہے جن کا نام عاتقہ بنت زید، آپ کے چچا کی بیٹی ہے، حضرت سعید بن زید کی بہن ہے، جو سعید وہ جو عشرہ مبشرہ صحابی
بیوی خاندانی بیوی سمجھیے، گھر والی ہے اور بڑی باکمال خاتون ہے، صحابیہ ہے، فجر اور عشاء کی نماز مسجد میں باجماعت پڑھنے آتی ہے، فجر اور عشاء۔ کسی نے ان سے کہا، آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر کو یہ بات پسند نہیں، وہ اس بات پہ غیرت کھاتے ہیں، انہیں ناگوار گزرتا ہے، پھر بھی آپ یہ دونوں نمازیں مسجد میں پڑھتی ہیں، آپ گھر کیوں نہیں بیٹھتی؟ تو کہنے لگی، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا لگتا ہے مجھے روکتے کیوں نہیں منع کرتے؟ اگر برا لگے، بیوی سے کوئی کام برا لگے تو شوہر کا حق ہے نا اسے روکے۔ اگر عمر کو برا لگتا ہے تو مجھے منع کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ وہیں پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹا بھی موجود ہے۔ کہا اس لیے نہیں روکتے کہ پیارے رسول علیہ السلام کا فرمان ان کے سامنے ہے۔ کیا فرمان ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو، اللہ کی لونڈیوں کو مسجدوں سے مت روکو۔ اس لیے عمر چاہ کر، خواہش کر کے بیوی پر بھی اپنا حکم جاری نہیں کر سکتے، صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے مت روکو۔ آج چلو اب باجماعت پڑھنے کا ماحول نہیں رہا، ایک ہفتے بعد جمعہ پڑھنے کے لیے بھی لانا مشکل ہوتا ہے، ہم نہیں لاتے۔ اور چلو جن کا عقیدہ نظریہ ہے کسی امام کی وجہ سے کہ مسجد میں عورت آئی تو یہاں فتنہ ہے، باقی ساری جگہوں پہ جائے تو فتنہ نہیں ہوتا، بازار میں جائے، میدان میں جائے، اسٹیڈیم میں جائے، میلوں ٹھیلوں پہ جائے، وہاں کوئی مسئلہ ہوتا، مسجد میں آنے پہ بس فتنہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہمارے سامنے، ہم کیوں نہیں لاتے؟ ہم کیوں نہیں مینج کرتے کہ ہفتہ وار کم سے کم کچھ بات دین کی وہ بھی سن لے، کچھ بات سنے گی، اپنی نسل کی تربیت بہتر کر لے گی۔ اور میں آپ کو اسی علاقے میں 17-18 سال گزارنے کے بعد اس تجربے سے کہتا ہوں، جائیے وہ عورتیں جو کم سے کم جمعہ پڑھنے والی، مسجد میں آنے والی، جمعہ میں سے کچھ سننے والی، ان کے گھروں کو، ان کے بچوں کو، ان کی تربیت کو دیکھ لیں، اور وہ جو بالکل نہیں آتی ان کو دیکھ لیں، زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ سبب کیا ہے؟ یہاں رب کے گھر میں آنے کی برکتیں اپنی جگہ موجود ہیں، بات چیت جس سے بھی آپ پسند کریں، جس کو بھی سننا پسند کریں، جس مسجد میں بھی جائیں۔ اور آج تو ماحول آسودہ ہے، الگ ہال ہیں، الگ راستے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ یہاں ہماری خواہش ہے، ہم نہیں آنا چاہتے، ہم نہیں لانا چاہتے۔ عمر روکنا چاہتے تھے، اس لیے نہیں روکا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور ہم اللہ کے رسول کا حکم سن کر اس لیے نہیں لاتے کہ ہم نہیں لانا چاہتے۔ یہ خواہشات کی بات ہو رہی ہے، سوچ لیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، جب ام حبیبہ ام المومنین، نبی پاک کی بیوی ہیں ام حبیبہ، پتہ ہے بیٹی کس کی ہیں؟ سیدنا ابو سفیان، کہو رضی اللہ۔ یہ نام ذرا تمہیں تلخی سے لینا سکھایا ہوا ہے، یہ نام، کیونکہ ہمیں جو وہ کالے گھر سے آیا نا، ہم نے اس کو کافی حد تک قبول کیا، ان ناموں کو گالی بنایا گیا۔ جب کوئی مسلمان ہو جائے تو مسلمان ہونے کے بعد اس کے ذمے کوئی گناہ باقی رہتا، اور وہ شخص ایسا مسلمان ہوا ہو کہ اس نے دونوں آنکھیں اپنی جہاد میں ضائع کی ہوں، اور ایک آنکھ ضائع ہونے پر تو اللہ کے رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اگر صبر کرے تو جنت ہے، اختیاری۔ ابو سفیان، طائف کا محاصرہ، آنکھ میں تیر لگا،
آپ کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری آنکھ۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان اگر صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے، اس کا بدلہ جنت ہے، آنکھ کا بدلہ جنت ہے۔ وہ شخص جب مومن ہوا، وہ شخص جب مسلمان ہوا، جب صحابی بنا، اس کا نظریہ تو دیکھیے۔ اللہ کے رسول سے یہ سودا سنتا ہے تو کہتا ہے اللہ کے رسول پھر میں جنت ہی حاصل کروں گا، مجھے صحیح نہیں کروانی ہے۔ وہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ اور آدمی تھا، ان کی آنکھ جب ضائع ہوئی تیر لگنے سے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ میری آنکھ ضائع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اگر صبر کرتا تو جنت ہے۔ اب قتادہ دیکھیے کیسے کمال کے آدمی، کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کریں آنکھ بھی ٹھیک کر دیں اور جنت بھی دلوا دیں، اس لیے کہ میں ظاہر بڑے حسین تھے، کہتے ہیں میری بیوی مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، میری آنکھ ضائع ہو گئی، مجھے خدشہ ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گی، آقا آنکھ بھی ٹھیک کر دیں، جنت کا بھی وعدہ کروا دیں۔ آپ نے آنکھ پہ ہاتھ رکھا، اس کیمے کو آنکھ پہ ڈالا، دعا فرمائی، قتادہ کی آنکھ روشن ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ ہے۔ یہ حضرت زینب کہتی ہیں جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے، ام حبیبہ کے والد، تو میں 3 دن کے بعد ان کے پاس گئی، یعنی تعزیت کرنے گئی۔ کب؟ 3 دن گزر چکے۔ جب میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے خوشبو منگوائی، زرد رنگ، جو عورتیں استعمال اس زمانے میں کرتی ہوں، یہ آج بھی مختلف قسم کے غازہ لگاتی ہیں عورتیں، اپنے رخساروں پر بھی ملی اور اپنی ایک لونڈی کو بھی لگائی۔ نبی پاک تو فوت ہو چکے ہیں، ازواج مطہرات اب کس کے لیے خوشبو لگائیں گی یا کس کے لیے زیور وہ اپنے سنگار کریں گی؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے ضرورت نہیں خوشبو کی، ظاہر ہے بیوہ ہو چکی، ضرورت نہیں خوشبو کی، لیکن میں نے اس لیے لگائی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے میت پر 3 دن کے بعد کوئی سوگ ہوتا۔ اور کیوں کیا؟ ساتھ فرمان رسول سنایا، سنیے، فرماتی ہے میں نے محمد کریم سے سنا صلی اللہ کہیے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہتا ہوں ذرا یہ درود رضی اللہ ذرا زور زور سے کہا کیجئے، ان دنوں میں یہ ابھی دیواریں پکی ہو رہی ہیں، کچی دیواروں میں آپ کا درود رچ بس جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے میں نے آپ سے سنا کہ آپ نے فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، اس عورت کے لیے جائز نہیں جو اللہ کو مانتی ہو اور آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہو، ان تحد علی میت فوق 3 لیال الا علی ازواج الا علی زوج 4 اشہر و10، بیوہ کے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ 3 دن کے بعد کسی کا سوگ منائے۔ صرف بیوہ ہے، صرف بیوہ جو 4 ماہ 10 دن 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی، سوگ منائے گی، سرما نہیں لگائے گی، اپنی زیورات نہیں پہنے گی، کپڑے سادہ نارمل پہنے گی، کسی قسم کی کسی تقریب میں نہیں جائے گی، کہیں پر بھی نہیں جا سکتی، صرف بیوہ۔ اور سال بسال ماں باپ کی برسی بنانے والوں بھابھیوں، اس دن یہ پتا کیا کرتے ہیں طارق صاحب، اچھا اب یہ تو ختم نہیں دلوا سکتا ہے، لیڈیس ہو گیا ہے، تو اب دل مچلتا ہے بہن بھائیوں کو جمع کر لیتا ہے۔ اللہ اللہ، اس دن خاص تقریب کرتا ہے، ابا جی اماں جی کو یاد کرتا ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کسی کے لیے جائز نہیں۔ 3 دن کے بعد ہاں ذکر کرو ان کا، یاد آئے وہ، پل پل یاد رہیں، پل پل دعائیں ہوں ان کے لیے۔ کسی نے منع کیا تم رو پڑو ان کے لیے، کوئی روکنے والا؟ یاد آتے ہیں نا، ماں باپ یاد آتے ہیں، آنے چاہیے، یاد رہنے چاہیے، یاد رہیں گے تو دعائیں ہوں گی۔ لیکن تقریبات بنانا، دن مخصوص کرنا، تذکرے کے دن مخصوص کرنا کسی صورت جائز ہو سکتا؟
کسی صورت جائز ہو سکتا؟ بلند آواز سے کہی، کسی صورت جائز ہو سکتا؟ بہانے سے بھی، طریقے سے بھی۔ کیوں؟ اپنی خواہشات کو اللہ کے رسول کے حکم کے تابع کر لیں۔ دل چاہتا ہے میں بھی اپنے باپ کا عرس مناؤں، میں بھی بتاؤں کہ میں اس کا بیٹا ہوں، لیکن نہیں مناتے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کا حکم، پیارے رسول کا فرمان، رب کا پیغام اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے پابندی لگا دی۔ اس لیے کہ ہم جو اللہ کی طرف سے بولنے والا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو آسمان والے کی یہاں نمائندگی کرنے والا ہے، وہ کہہ گیا کسی کے لیے 3 دن کے بعد میت پر سوگ ہو سکتا۔ آگے بڑھ دیے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کہہ دو لست تارکا شیئا کان رسول اللہ یعمل بہ الا عملت بہ، اللہ کے رسول نے کوئی کام کیا ہو تو میں چھوڑ نہیں سکتا، اللہ کے رسول نے کوئی کام کیا ہو تو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں اس پر عمل کروں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں فإنی اخشى ان ترکت شیئا من امرہ ان ازیغ، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے رسول اللہ کا کیا ہوا کوئی عمل چھوڑا، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت و سنت سے ذرا سی بھی بغاوت کی، میں کون؟ صدیق، میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ مجھے بتائیے، یہ جو ہماری زندگی ہے، پوری زندگی سیرت کے خلاف، پوری زندگی سنت کے خلاف، گھر بار کاروبار معاملات سب سنت کے خلاف، ہمیں کیوں نہیں ڈر لگ رہا؟ ہم کیوں نہیں ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے؟ جس دنیا پہ ہمیں ایمان، بھروسہ، ناز ہے، اس کی حقیقت ایسی ہے کہ میرا ایک صحت مند بھائی ایک دم اٹیک آیا ہے اور آج 6-7 دن سے آئی سی یو میں داخل ہے، ایک لمحہ لگتا ہے، کوئی مرض نہیں تھا۔ ہم ڈرتے ہیں نا، پہلے مرض لگے تو پھر ڈر آتا ہے کہ اچھا اب کوئی مسئلہ ہو، کوئی مرض نہیں۔ یہ جو ہم بے باک ہو گئے، نافرمانی کرتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا ہے، اللہ کی حدود کو توڑتے ہوئے خوف نہیں آتا، صرف اپنی خواہشات کے تابع ہو کر، اپنی خواہشات کی غلامی میں۔ ابو بکر کو دیکھیے رضی اللہ عنہ، خوف آتا ہے۔ سیدنا ابو بکر جیسے، جن کے لیے وعدہ جنت کے وعدے، جو بدری، جن کے لیے وعدہ، بدر والوں کے لیے وعدہ، کچھ بھی کر لیں، غلطی بھی ہو جائے تو معافی ہے، پہلے مل چکی، وہ کہتے ہیں لست تارکا شیئا، لست تارکا شیئا، میں اللہ کے رسول کا عمل نہیں چھوڑنے والا، نہیں ہٹوں گا اس سے پیچھے۔ یہی سبب ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور آپ کے طریقے کو اس طرح سے قبول کرتے تھے کہ کسی صورت میں بھی اسے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک روایت بیان کرتی ہیں، فرماتی جب اللہ کے رسول علیہ السلام، میں صرف آپ کو خواہشات قربان کرنے والی عرض کر رہا ہوں آج چیزیں، اللہ کے نبی فوت ہو گئے، فوت ہوئے تو بیویوں نے آپس میں، ازواج مطہرات میں آپس میں اکٹھ کیا، میٹنگ کی اور طے ہوا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں۔ کس لیے؟ بھائی ہم رسول اللہ کی بیویاں ہیں، لہذا ہمیں ہمارا وراثت میں حصہ اور حق دیا جائے۔ جائز بات، خواہش ٹھیک ہے، مطالبہ بھی ٹھیک ہے۔ سب جمع ہو کر سیدہ عائشہ کے پاس آئیں، کیونکہ وہ آخری گھر تھا مسجد سے پہلے، اور آ کے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ اللہ اکبر، ہم کیوں رسول اللہ کی اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا عائشہ کو
عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے کہ فضل السرید علی سائر الطعام، جیسے سارے کھانوں پر سرید کے کھانے کو فضیلت حاصل ہے۔ سب کا معاملہ اپنی جگہ۔ سیدہ خدیجہ کے فضل و شرف کے بعد اگر پوری دنیا میں کوئی سب سے محترم ہستی رسول اللہ کے بیان کو، آپ کے فرامین کو، آپ کی سنت کو صحیح طور پر سمجھنے والی، تو وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ساری آئی ہیں اور آپ نے کہا تمہارا ارادہ اچھا ہے، لیکن سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا الا صدقہ، ہم جب نبی فوت ہوتے ہیں تو پیچھے ترکہ ورثہ نہیں چھوڑتے، ہماری جو بھی باقی مال متاع ہوتا ہے وہ سب کا سب صدقہ ہوتا ہے۔ کیا کمال عورتیں ہیں۔ ایک پیغام سنا ہے رسول اللہ کا، ایک پیغام سنا بھی ایک بیوی سے ہے، اپنی سوتن سے ہے۔ کہہ سکتی تھی کہ جی آپ نے سنا ہم نے نہیں سنا، نہیں، یہی معیار آپ کو قائم کرنا پڑے گا۔ سنا ہے پیغام، اسی وقت اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں، اور نبی کی بیویاں پیغام رسول سن کر اپنا مطالبہ وراثت واپس لے لیں، تو نبی کی بیٹی کے بارے اتنا برا خیال کیوں کرتے ہو کہ جب اس کے سامنے اس کے بابا کی بات کو پیش کیا جائے تو وہ لڑ پڑے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی دلیل ہے کہ پیارے رسول کا فرمان سن کر سیدہ فاطمہ نے بھی اپنا مطالبہ واپس لے لیا، اور وہ جو بخاری کے الفاظ ہیں جن پر فتنہ کھڑا کرتے ہو کہ اس کے بعد انہوں نے ابوبکر سے بات نہ کی، دراصل وہ اس لیے بات نہ کی کہ اس مطالبے پر بات نہ کی، تم نے اس کو قطع تعلقی قطع کلامی پر محمول کیا ہے۔ حالانکہ بات صرف اتنی سی ہے کہ دوبارہ اس مطالبے پر بات نہ کی۔ کیوں؟ وہ جان گئی اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جہاں رسول اللہ کا فرمان آ جائے وہاں اس کے بعد اپنی مرضی چلتی، اپنی باتیں چلتی۔ حضرت کعب کی اور ابن ابی حضرت کی مسجد کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، بات چیت کرتے کرتے آوازیں بلند ہو گئی، بلند آواز۔ بعض دوست ہوتے ہیں نا جو ذرا نارمل بات کرتے بھی ان کی ساؤنڈ بلند ہو جاتی ہے۔ ہمارے بلو بٹ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے نارمل بات کرتے ہوئے بھی بات بندے ان کی آواز بلند ہو جاتی، بات بلند ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہیں، آپ نے سن لیا، سنا دو لوگوں کا آپس میں مطالبہ۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد اس طرح کی باتیں مسجد میں نہ کرنا۔ بہت سے لوگ ہیں یہ نصیحتیں کرتے ہیں، وہ مسجد میں بھائی مسجد میں معاملات ہوتے رہے، کوئی بات نہیں، ادب آداب کے دائرے میں اگر آپ گھریلو معاملات بھی یہاں کہیں ڈسکس کرتے ہیں کوئی بات مسئلہ نہیں۔ مسجد آپ کا یونٹ ہے، آپ کی کمیونٹی سینٹر ہے، اور ہم تو انشاءاللہ اسی طرز پہ اس کو کھڑا کر رہے کہ سارے کام آپ کے مسجد میں ہوں، آپ کی مسجد آپ کا مرکز ہو، ہر بات آپ کی مسجد کے ساتھ جڑی ہو، تعلیم بھی، علاج بھی، معاملات بھی، انشاءاللہ۔ آوازیں بلند ہو گئی، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لی۔ آپ نے اپنے گھر کا پردہ اٹھایا اور کہا اے کعب نے قرضہ لینا تھا۔ اللہ اکبر، میرے رسول کے کیا کہنے، آپ طاقتوروں کا ساتھ نہیں دیتے تھے، کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ کہا اے کعب لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حاضر اللہ کے رسول۔ اشارہ کیا، اشارہ حدیث میں اشارے سے کہا آدھا کم کر دے۔ کتنا تھا حدیث میں ذکر نہیں، قرض کتنا تھا حدیث میں ذکر نہیں، دینے والا دے نہیں رہا اور آپ لینے والے سے کہتے ہیں آدھا کم کر دے۔ اور حضرت سعد کی بھی کیا کہ حضرت کعب کی بھی کیا کہنے، کہتے ہیں قد فعلت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہو گیا اسی وقت۔ بلکہ اگر اس کا ترجمہ کروں قد فعلت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول ہو گیا، آپ کے حکم سے پہلے ہی ہو گیا، قد فعلت۔ اور اس کو جب پہلے نے مان لیا تو دوسرے سے کہا قم فقض،
چلو ابن ابی حضرت تم اٹھو اور باقی والا ادا کرو. اپنی خواہشات اس کو رسول اللہ کے حکم کے تابع کرتے ہیں. اس کے گلے پر چھری چلائیں, محمد رسول اللہ کے پیغام کو مانے, غیر مشروط شرطیں مت لگایا کر. جب کہا جائے نا داڑھی رکھ لو تو کہتا ہے بوڑھا ہو لینے دو, بوڑھا ہو جانے, نماز پڑھ لو, وہ ابھی تو جوان ہے. شرطیں نہیں لگانی. کیا کرنا ہے؟ لا یؤمن احدکم, مومن نہیں ہوگے, ایمان کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. اور نبی پاک کہہ رہے نہیں ملے گا. کس کو؟ جب تک کہ اس طرح کا نہیں ہوتا, حتی لا یکن ہواہ تبعا لما جئت بہ, حتی کہ جیسے میں کہتا ہوں, جو میں لے کر آیا ہوں, اپنی خواہشات کو دین کے تابع نہ کرے, وحی کی اتباع نہ کرے, اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کو صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہم سب سے دین کی اتباع ہمیں ہمارے لیے آسان فرما دے. ہمیں اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر قربان کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.